بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی حصہ دوم۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیاں، عورت اور ایمان کی معرکہ آرائیاں۔ تعارف۔ آپ نے اس ولولہ انگیز سلسلے کا پہلا حصہ پڑھ لیا ہے، دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم داستان ایمان فروشوں کی کے مصنف محترم التمش کے ممنون ہیں کہ جنہوں نے حکایات میں مجاہد اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیوں کا یہ سلسلہ شروع کیا۔ ان میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور نوجوان نسل کے مطالبوں کی تسکین کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اس قوی جذبے کو بھی زندہ و بیدار کریں گے جسے ہمارا دشمن پر لذت اور تخریبی کہانیوں کے ذریعے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں جتنی اسلام کش سازشیں ہوئی ہیں اتنی اور کسی دور میں نہیں ہوئیں۔ صلیبیوں کو میدان جنگ میں صلاح الدین ایوبی کو شکست دینا آسان نظر نہ آیا، تو انہوں نے مسلمان عمرہ اور سالاروں کو ساتھ لینے کے لیے جہاں بے دریغ زر و جواہرات استعمال کیے، وہاں غیر معمولی طور پر حسین اور چالاک عیسائی اور یہودی لڑکیوں کو بھی استعمال کیا۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی نوجوان نسل کی کردار کشی کے نہایت دلکش ذرائع اختیار کیے۔ انہوں نے حسن بن صباح کے پیشہ ور قاتلوں کو بھی استعمال کیا۔ اس دور کا دشمن آج بھی ہمارا دشمن ہے اور ابھی تک وہی پرلذت حرب استعمال کر رہا ہے۔ یہ کہانیاں خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اگر آپ سچے دل سے فحش عریاں اور محرب الاخلاق کہانیوں سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب گھر لے جائیے۔ آج پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے۔ عنایت اللہ التمش۔ قاہرہ میں بغاوت اور سلطان ایوبی۔ فلسطین ابھی صلیبیوں کے پاؤں تلے کرا رہا تھا۔ یروشلم صلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ اس مقدس شہر سے خون رس رہا تھا۔ وہاں کے مسلمان جو صلیبیوں کے ظالمانہ استبداد کے شکنجے میں آئے ہوئے تھے، پس رہے تھے، تڑپ رہے تھے اور صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تک یہ اطلاعیں پہنچ چکی تھیں کہ سلطان ایوبی فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو چکا ہے اور شوبک کا قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ یہ ان کے لیے خوشخبری تھی، مگر یہ خوشخبری پیغام اجل ثابت ہوئی۔ صلیبیوں نے شوبک کی شکست کا انتقام یروشلم اور دیگر شہروں اور قصبوں میں مسلمانوں سے لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ مسلمانوں کو مردہ کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ جاسوسی نہ کر سکیں اور حملے کی صورت میں صلاح الدین ایوبی کی مدد کرنے کی جرات نہ کریں۔ سب سے زیادہ مظالم کرک کے مسلمانوں پر توڑے جا رہے تھے۔ شوبک کے بعد کرک ایک بڑا قلعہ تھا جس پر صلیبیوں کو بہت ناز تھا۔ ایسا ہی ناز انہیں شوبک پر بھی تھا، مگر ان کے ناز کو سلطان ایوبی کی نہایت اچھی چال اور اس کے مجاہدین کی شجاعت نے ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیا تھا۔ اب صلیبی کرک کو مضبوط کر رہے تھے۔ وہاں کے مسلمان باشندوں پر تشدد ایک احتیاطی تدبیر تھی۔ صلیبیوں کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ مسلمان جاسوسی کرتے ہیں، چنانچہ یہاں بھی انہوں نے شوبک کی طرح مشتبہ مسلمانوں کو بیگار کیمپ میں پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ فلسطین کی فتح ہمارا ایک عظیم مقصد ہے، مگر کرک کے مسلمانوں کو نکالنا اس سے بھی عظیم تر مقصد ہونا چاہیے۔ جاسوسوں کے ایک گروہ کا سربراہ سلطان ایوبی کو بتا رہا تھا۔ وہ طلت چنگیز نام کا ایک ترک تھا جو 6 جاسوسوں کو شوبک سے بھگائے ہوئے عیسائی باشندوں کے بحروپ میں کرک لے گیا تھا۔ وہ 3 مہینوں بعد واپس آیا تھا۔ سلطان ایوبی کو علی بن سفیان کی موجودگی میں وہاں کے حالات بتا رہا تھا۔ صلیبی فوج جو بھاگ کر کرک پہنچی تھی، اس کے متعلق اس نے بتایا کہ خاصی بری حالت میں ہے اور فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں۔ اس ہاری ہوئی فوج نے کرک میں جاتے ہی مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ اندھا دھند گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ مسلمان عورتوں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ جہاں کسی مسلمان پر ذرا شک ہوتا اسے پکڑ کر بیگار کیمپ میں لے جاتے، جہاں انسان ایسا مویشی بن جاتا ہے جو بول نہیں سکتا، صبح کے اندھیرے سے رات کے اندھیرے تک کام کرتا،
سوکھی روٹی اور پانی پر زندہ رہتا ہے۔ ہم نے وہاں زمین دوز مہم چلائی ہے تاکہ جو مسلمان جوان ہیں یا لڑنے کی عمر میں ہیں وہ یہاں سے نکل کر شوبک پہنچیں اور فوج پر بھرتی ہو جائیں تاکہ کمک کا انتظار کیے بغیر کرک پر حملہ کیا جا سکے۔ چنگیز ترک نے کہا، ہماری موجودگی میں کچھ لوگ وہاں سے نکل آئے تھے، لیکن یہ کام ایک تو اس لیے مشکل ہے کہ ہر طرف صلیبی فوج پھیلی ہوئی ہے، اور دوسری مشکل یہ ہے کہ اپنی کنبوں خصوصاً عورتوں کو وہ عیسائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں آ سکتے۔ فوری ضرورت یہ ہے کہ کرک پر حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کو نجات دلائی جائے۔ اس سے پہلے ایک اور جاسوس یہ اطلاع دے چکا تھا کہ صلیبیوں کی اسکیم اب یہ ہے کہ سلطان ایوبی کرک کا محاصرہ کرے گا تو صلیبیوں کی ایک فوج جو ایک صلیبی حکمران ریمانڈ کی زیر کمان ہے عقب سے حملہ کرے گی۔ سلطان ایوبی نے پہلے ہی اپنے فوجی سربراہوں سے کہہ دیا تھا کہ صلیبی عقب سے حملہ کریں گے۔ اس صورتحال کے لیے اسے زیادہ فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے چنگیز کو رخصت کر کے علی بن سفیان سے کہا، جذبات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں فوراً کرک پر حملہ کر دینا چاہیے۔ میں اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہوں کہ وہاں کے مسلمان کس جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن حقائق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی صفوں کو مستحکم کیے بغیر آگے ایک قدم نہ اٹھاؤ۔ ضرب اس وقت لگاؤ جب تمہیں یقین ہو کہ کاری ہوگی۔ ہم ان عورتوں اور بچوں کو نہیں بھول سکتے جو دشمن کے ہاتھوں ذلیل و خوار اور قتل ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے گمنام شہید ہیں، یہ قوم کی عظیم قربانی ہے۔ میں انہی کی آبرو اور انہی کے وقار کے لیے فلسطین لینا چاہتا ہوں۔ اگر میرا مقصد یہ نہ ہو تو جنگ کا مقصد ڈاکہ اور لوٹ مار رہ جاتا ہے۔ وہ قوم جو اپنی ان بچیوں اور بچوں کو بھول جائے جو دشمن کے استبداد میں ذلیل و خوار اور قتل ہوئے، وہ قوم ڈاکوؤں اور رہزنوں کا گروہ بن جاتی ہے۔ اس قوم کے افراد دشمن سے انتقام لینے کے بجائے ایک دوسرے کو لوٹتے اور ایک دوسرے کو دھوکے اور فریب دیتے ہیں۔ ان کے حاکم قوم کو لوٹتے ہیں اور عیش و عشرت کرتے ہیں، اور جب دشمن انہیں کمزور پا کر ان کے سر پر آ جاتا ہے تو کھوکھلے نعرے لگا کر قوم کو بے وقوف بناتے ہیں اور دشمن کے ساتھ درپردہ سودا بازی کرتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کا کچھ حصہ اور اس حصے کی آبادی نہایت رازدارانہ طریقے سے دشمن کے حوالے کر کے باقی ملک میں اپنی حکمرانی قائم رکھتے ہیں۔ پھر وہ زیادہ عیش اور لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دشمن انہیں بخشے گا نہیں۔ یہ عیش چند روزہ ہے، لہذا قوم کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ بھی جلدی جلدی نچوڑ لو۔ سلطان ایوبی نے ایسی متعدد قوموں کے نام لیے اور کہا، وہ توسیع پسند تھے، ان کے سامنے اس کے سوا کوئی مقصد نہ تھا کہ ساری دنیا پر بادشاہی کریں اور دنیا بھر کی دولت سمیٹ کر اپنے قدموں میں ڈھیر لگا لیں۔ انہوں نے دوسری قوموں کی عصمت دری کی اور ان کی اپنی بیٹیاں اور بہنیں دوسروں کے ہاتھوں بے آبرو ہوئیں۔ ان قوموں کے حکمران پرائی زمین پر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان کس نے مٹا دیا؟ ان قوموں نے جو غیرت مند تھے اور جنہیں احساس تھا کہ ان کی زمین کو اور ان کی عصمت کو دشمن نے ناپاک کیا ہے اور اس کا انتقام لینا ہے۔ ہم بھی حملہ آور ہیں، صلیبی بھی حملہ آور ہیں، لیکن ہم میں فرق ہے۔ وہ دور دراز ملکوں سے ہمارے مذہب کا نام و نشان مٹانے آئے ہیں۔ وہ اس لیے آئے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو اپنی گرفت میں لے کر ان کے بدن سے صلیبی پیدا کریں۔ ہم ان کی آبرو کے دفاع کے لیے حملہ آور ہوئے ہیں۔ اگر ہم کفر کے طوفان کو نہ روکیں تو ہم بے غیرت ہیں اور ہم مسلمان نہیں، اور اگر اسلام کا دفاع اس انداز سے کریں کہ دشمن کے انتظار میں گھر بیٹھے رہیں اور جب وہ حملہ آور ہو تو اپنے گھر میں اس کے خلاف لڑیں اور پھر فخر سے کہیں کہ ہم نے دشمن کا حملہ پسپا کر دیا ہے، تو یہ ثبوت ہے ہماری بزدلی کا۔ دفاع کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن تمہیں مارنے کے لیے نیام سے تلوار نکالنے لگے تو تمہاری تلوار اس کی گردن کاٹ چکی ہو۔ وہ کل حملے کے لیے آنے والا ہو تو آج اس پر حملہ کر دو۔ میرے پاس اس کا ایک ہی علاج ہے، محترم نور الدین زنگی سے کمک مانگی جائے۔ علی بن سفیان نے کہا، اور کرک پر حملہ کر دیا جائے، یہ بھی نقصان دہ ہوگا۔ سلطان ایوبی نے کہا، زنگی کے پاس اتنی فوج موجود رہنی چاہیے کہ صلیبی ہمارے عقب پر حملہ کریں تو زنگی ان کے عقب پر حملہ کر سکے۔ میں مدد مانگنے کا قائل نہیں، اس کے بجائے میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ کرک میں چھاپا مار دستے بھیج کر صلیبیوں کا جینا حرام کیے رکھوں۔ مجھے امید ہے کہ
ہمارے جاسوس چھاپا مار صلیبیوں کی جڑیں چوہوں کی طرح کاٹتے رہیں گے، مگر اس کی سزا وہاں کے بے گناہ مسلمان باشندوں کو ملے گی۔ چھاپا مار تو اپنا کام کر کے ادھر ادھر ہو جائیں گے، وہ ہر قسم کی سختی اور مصیبت جھیل سکتے ہیں، ہمارے نہتے بہن بھائی کچلے جائیں گے۔ البتہ اس تجویز پر غور کرو کہ وہاں سے مسلمان کنبوں کو نکالنے کا کوئی خفیہ انتظام کیا جائے۔ حملے میں کچھ وقت لگے گا، ہمیں خاصی بھرتی مل گئی ہے، کرک کے جوان بھی آ گئے ہیں اور آ رہے ہیں۔ میں محسوس کرنے لگا ہوں کہ ہمیں یہاں کے مسلمان باشندوں کے متعلق اپنی پالیسی میں تبدیلی کرنی چاہیے، صلیبیوں کے محکمہ جاسوس اور سراغ رسانی کے سربراہ ہرمن نے کہا۔ قلعہ کرک میں چند ایک صلیبی بادشاہ، ان کے فوجی کمانڈر اور انتظامیہ کے حکام جمع تھے۔ وہ جوں جوں اپنی ہاری ہوئی فوج کو دیکھ رہے تھے، ان کی عقل پر غصہ اور انتخاب غالب آ رہا تھا۔ وہ شکست کو بہت جلدی فتح میں بدل دینا چاہتے تھے۔ ان میں ان کی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن واحد آدمی تھا جو ٹھنڈے دل سے سوچتا اور عقل کی بات کرتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے صلیبی بھائی کرک کے مسلمان باشندوں کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، آپ نے یہی سلوک شوبک کے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں مسلمانوں کے کیمپ سے اس مسلمان فوجی کو بھگا دیا جسے ہم نے خطرناک جاسوس سمجھ کر قید میں ڈال دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے وہاں کے مسلمانوں نے پناہ دی تھی۔ وہ قلعے کے اندرونی حالات اور دفاع کو دیکھ گیا تھا۔ اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی نے ہمارے قلعے کی دیوار جو توڑی تھی، اس میں اندر کے مسلمانوں کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ آپ کے سلوک سے اس قدر تنگ آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے جان کی بازی لگا کر مسلمان فوج کی مدد کی، اور جب فوج کا ہراول دستہ اندر آیا تو مسلمانوں نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ اسی لیے ہم کرک کے مسلمانوں کا دم خم توڑ رہے ہیں کہ ان میں جذبہ اور ہمت ہی نہ رہے۔ ایک صلیبی سالار نے کہا، اس کے بجائے اگر آپ انہیں اپنا دوست بنا لیں تو وہ آپ کی مدد کریں گے۔ ہرمن نے کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پیار اور محبت سے انہیں ان کا مذہب تبدیل کیے بغیر صلیب کا گرویدہ بنا لوں گا۔ میں انہی مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑا دوں گا۔ تم بھول رہے ہو ہرمن، ایک مشہور صلیبی بادشاہ ریمانڈ نے کہا، تم چند ایک مسلمانوں کو لالچ دے کر انہیں غدار بنا سکتے ہو، مگر ہر ایک مسلمان کو اسلامی فوج کے خلاف نہیں کر سکتے۔ پوری قوم غدار نہیں ہو سکتی۔ ہرمن، تم ان لوگوں پر اتنا بھروسہ نہ کرو۔ ہم انہیں دوست نہیں بنانا چاہتے، ہم ان کی نسل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی غیر مسلم کسی مسلمان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے محبت کرتا ہے، جبکہ ہمارا مقصد اسلام کا خاتمہ ہے۔ کرک میں، یروشلم میں، اقا اور عدلیہ میں اور جہاں بھی صلیب کی حکمرانی ہے، مسلمانوں کو اس قدر پریشان کرو کہ وہ مر جائیں یا وہ صلیب کے آگے گھٹنے ٹیک دیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صلاح الدین ایوبی کو باقاعدہ معلوم ہوتا جا رہا ہے۔ ہرمن نے کہا، آپ اسے اکسا رہے ہیں کہ وہ کرک پر جلدی حملہ کرے۔ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ ہماری فوج فوری حملے کے آگے ٹہرنے کے قابل نہیں۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں کے مسلمان باشندوں کو سر پر بٹھا لیں۔ فلپ آگسٹس نے کہا، آپ لوگ مسلمان جنگی قیدیوں کو ابھی تک پال رہے ہیں، انہیں قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ اس لیے کہ ایوبی ہمارے قیدیوں کو قتل کر دے گا۔ گئی افلوزینان نے جواب دیا، ہمارے پاس مسلمانوں کے کل 361 جنگی قیدی ہیں، مسلمانوں کے پاس ہمارے 1275 قیدی ہیں۔ کیا ہم ایک مسلمان کو مارنے کے لیے 4 صلیبی نہیں مروا سکتے؟ آگسٹس نے کہا، ہمارے وہ قیدی جو صلاح الدین ایوبی کے پاس ہیں وہ بزدل تھے، وہ لڑنے کے بجائے قید ہوئے، وہ زندہ رہنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں مر جائیں تو اچھا ہے۔ تم اطمینان سے مسلمان قیدیوں کو ختم کر دو۔ کیا مسلمان باشندوں کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کر کے اور مسلمان جنگی قیدیوں کو قتل کر کے تم صلاح الدین ایوبی کو شکست دے دو گے؟ سالار کے عہدے کے ایک صلیبی نے کہا، اس وقت فوج کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ ایوبی اگر پیش قدمی کر آیا تو اسے کس طرح روکیں گے، اور اسے شوبک کا قلعہ واپس کس طرح لیا جا سکتا ہے؟ کرک کے تمام مسلمانوں کو قتل کر دو، پھر کیا ہوگا؟ ایوبی کی طرح تم اپنی نظر میں وسعت پیدا نہیں کر سکتے۔ کیا ہرمن بتا سکتا ہے کہ مصر میں اس کی زمین دوز کارروائیاں کیا ہیں اور کامیابی کتنی ہے؟
توقع سے زیادہ، ہرمن نے جواب دیا۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ شوبک میں ہے۔ میں نے قاہرہ سے اس کی غیر حاضری سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ قاہرہ کے نائب ناظم مصلح الدین کو فاطمیوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ مصلح صلاح الدین ایوبی کا معتمد خاص ہے، لیکن اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فاطمیوں نے درپردہ اپنا ایک خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ قاہرہ کے اندر سے بغاوت اور سوڈانیوں کے حملے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے فوجی افسر سوڈان میں سوڈانیوں کی فوج تیار کر رہے ہیں۔ قاہرہ میں صلاح الدین ایوبی جو فوج چھوڑ آیا ہے، اس کے 2 نائب سالار ہمارے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ ادھر سے سوڈانی حملہ کریں گے، قاہرہ میں بغاوت ہوگی اور فاطمی اپنی خلافت کا اعلان کر دیں گے۔ تم لوگ یہ بھول رہے ہو کہ صلاح الدین ایوبی اس قدر تیز آدمی ہے کہ کرک پر حملہ ملتوی کر کے قاہرہ پہنچ جائے گا۔ ریمانڈ نے کہا، اسے یہیں رہنے پر مجبور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے یہاں الجھا لیا جائے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا راستہ روک لیا جائے اور اس کا ایک بھی سپاہی قاہرہ تک نہ پہنچ سکے۔ مجھے 100% امید ہے کہ قاہرہ میں جو اس کی فوج ہے وہ اس کے کام نہیں آ سکے گی۔ ہرمن نے کہا، میرے آدمیوں نے فوج میں اس قسم کے شکوک پیدا کر دیے ہیں کہ انہیں قاہرہ میں پیچھے چھوڑ کر مال غنیمت سے محروم کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ شوبک کی سینکڑوں عیسائی لڑکیاں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ آئی ہیں جو اس نے وہاں فوج کے حوالے کر دی ہیں۔ میری کامیابی یہ ہے کہ میں نے مسلمان فوجی حکام کے ہی منہ میں یہ افواہیں ڈال کر ان کی فوج میں پھیلائی ہیں۔ میں نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ قاہرہ کی تمام فوج سوڈانیوں کا ساتھ دے گی اور صلاح الدین ایوبی کو بغاوت فرو کرنے کے لیے یہاں سے تمام فوج لے جانی پڑے گی، مگر یہ فوج اس وقت وہاں پہنچے گی جب قاہرہ ایک بار پھر فاطمی خلافت کی گدی بن چکا ہوگا اور وہاں سوڈان کی فوج قابض ہوگی۔ ضروری نہیں کہ ہم صلاح الدین ایوبی پر حملہ کریں اور اسے روکیں، ہم اسے بھٹکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے، ہم اسے مسلمانوں کے ہاتھوں مروائیں گے۔ ہرمن نے زور دے کر کہا، آپ ابھی تک مسلمانوں کی نفسیات نہیں سمجھ سکے، یہی وجہ ہے کہ آپ میری بعض کارگر باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسلمان اگر فوجی ہو اور اس کے دماغ میں ٹریننگ کے دوران یہ بٹھا دیا جائے کہ وہ ملک اور قوم کا محافظ ہو تو وہ ملک اور قوم کی خاطر جان قربان کر دیتا ہے۔ دنیا کی بادشاہی اس کے قدموں میں رکھ دو، وہ سپاہی رہنا پسند کرے گا، قوم سے غداری نہیں کرے گا۔ اگر اسی فوج میں جنسی لذت، شراب نوشی اور عہدوں کی خواہش پیدا کر دو تو وہ اپنا مذہب بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ ہم نے جن مسلمان فوجی حکام کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے ان میں یہی خامیاں پیدا کی تھیں اور کر رہے ہیں۔ مگر فوجی کو غدار بنانا اتنا آسان نہیں جتنا انتظامیہ کے حکام کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ ہرمن نے کہا، انتظامیہ کے ہر حاکم میں امرا اور وزراء کی صف میں آنے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ ان لوگوں پر بادشاہ بننے کا خبت سوار رہتا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لوگ خلافت پر ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں۔ ان کے جرنیلوں نے نہایت دیانتداری سے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ دوسرے ملکوں کو تحت کرتے رہے اور اسلامی سلطنت کو وسیع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کے خلیفوں نے جہاں دیکھا کہ فلاں جرنیل ایسا مقبول ہو گیا ہے کہ اس کی فتوحات کی بدولت قوم اسے خلیفہ سے زیادہ مقام دینے لگی ہے، تو خلیفہ اور اس کے حواریوں نے اس جرنیل کو غلط احکام دے کر اسے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ خود خلیفہ کی گدی مخالفین سے محفوظ نہ رہی۔ مخالفین کی نگاہ اسلامی سلطنت کی وسعت سے ہٹ کر خلافت کے حصول پر مرکوز ہو گئی۔ جرنیل ہارتے چلے گئے اور ان کے فتح کیے ہوئے علاقے ان کے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم عرب میں بیٹھے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی جرنیلوں میں سے ہے جو سلطنت کو انہی سرحدوں تک لے جانا چاہتا ہے جہاں تک یہ پہلے جرنیلوں نے پہنچائی تھی۔ اس شخص میں یہ خوبی ہے کہ وہ انتظامیہ اور خلافت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس نے مصر کی خلافت کو اپنے ارادوں کے سامنے رکاوٹ بنتے دیکھا تو خلیفہ کو ہی معزول کر دیا۔ یہ دلیرانہ قدم اس نے فوجی طاقت اور اپنی فہم و فراست کے بلبوتے پر اٹھایا ہے۔ ہرمن بولتا جا رہا تھا۔ تمام حکمران اور صلیبی کمانڈر انہماک سے سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، صلاح الدین ایوبی اپنی قوم کی اس کمزوری کو سمجھ گیا ہے کہ غیر فوجی قیادت گدی کی خواہش مند ہیں۔ یہ خواہش ایسی ہے
جو زن اور زرپرستی اور شراب نوشی جیسی عادتیں پیدا کرتی ہے۔ ہم نے صرف ان فوجی افسروں کو ہاتھ میں لیا ہے جو اقتدار کے خواہش مند ہیں، اسی لیے ہم زیادہ تر اثر انتظامیہ کے سربراہوں پر ڈال رہے ہیں۔ فوج کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے لوگوں کی نظروں میں رسوا کر دیا جائے۔ یہ کام میرا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ آپ شاید میری تائید نہ کریں، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں آسانی سے شکست نہیں دے سکتے۔ وہ صرف لڑنے کے لیے نہیں لڑتا، اس کے عزم کی بنیاد ایک ایسے منصوبے پر ہے جسے اس کی ساری فوج سمجھتی ہے۔ اس کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے خلیفہ سے یا غیر فوجی قیادت سے حکم نہیں لیتا۔ وہ کٹر مسلمان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا اور قرآن سے حکم لیتا ہوں۔ میرے جو جاسوس بغداد میں ہیں انہوں نے اطلاع دی ہے کہ ایوبی نے نور الدین زنگی کو ساتھ ملا کر یہاں سے انقلابی تجاویز بھیجی ہیں جن پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ امیر العلماء سے یہ فتویٰ صادر کرایا گیا ہے کہ خلافت صرف ایک ہوگی اور یہ بغداد کی خلافت ہوگی۔ یہ خلافت دوسرے ممالک کے متعلق احکام نافذ کرنے اور سمجھوتوں کی بات چیت کرنے سے پہلے اعلیٰ فوجی قیادت سے منظوری لے گی۔ جنگی امور فوجی حکام کے ہاتھ میں ہوں گے۔ خلیفہ دور دراز علاقوں میں لڑنے والے جرنیلوں کو کوئی حکم نہیں بھیج سکتا۔ تیسرے یہ کہ خلیفہ کا نام خطبے میں نہیں لیا جائے گا، اور خلافت کا اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے ایوبی نے حکم جاری کرا دیا ہے کہ خلیفہ یا اس کے نائب اور کوئی قلعے دار وغیرہ جب دورے وغیرہ کے لیے باہر نکلیں گے تو لوگوں کو راستے میں کھڑے ہونے، نعرے لگانے اور سلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی نے سب سے اہم یہ کام کیا ہے کہ سنی شیعہ تفرقہ مٹا دیا ہے، ہرمن نے کہا۔ اس نے شیعوں کو فوج اور انتظامیہ میں پوری نمائندگی دے دی ہے اور نہایت پر اثر طریقوں سے شیعہ علماء کو قائل کر لیا ہے کہ وہ ایسی رسمیں ترک کر دیں جو اسلام کے منافی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے یہ انقلابی اقدامات ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہم مسلمانوں کی انہی خامیوں کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اب ہماری کوششیں یہ ہونی چاہیے جو دراصل جاری ہیں کہ مسلمانوں کی انتظامی قیادت کو صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج کے خلاف کیا جائے، صرف آج نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ فلپ اگسٹس جو مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا، اس نے کہا، ہماری عداوت صرف صلاح الدین سے نہیں، ہماری جنگ اسلام کے خلاف ہے۔ ہماری کوششیں یہ ہونی چاہیے کہ ایوبی مر جائے تو یہ قوم کوئی اور دوسرا ایوبی پیدا نہ کر سکے۔ اس قوم کو عقیدوں، غلط اور بے بنیاد عقیدوں کے ہتھیاروں سے مارو، ان میں بادشاہ بننے کا جنون طاری کر دو، انہیں عیاش بنا دو اور ایسی روایات پیدا کر دو کہ یہ لوگ خلافت کی گدی پر آپس میں لڑتے رہیں، پھر اس خلافت کو اس کی فوج پر سوار کر دو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ قوم ایک نہ ایک دن صلیب کی غلام ہو جائے گی۔ اس کا تمدن اور اس کا مذہب صلیب کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا۔ وہ بادشاہی اور خلافت کے حصول کے لیے آپس میں دست و گریباں ہوں گے اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ہم سے مدد مانگیں گے۔ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہوگا۔ ہماری روحیں دیکھیں گی کہ میں نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئی ہے۔ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے یہودی تمہیں اپنی لڑکیاں پیش کر رہے ہیں، انہیں استعمال کرو۔ یہودیوں کو صرف اس لیے اپنا دشمن سمجھو کہ وہ یروشلم کو اپنا مقدس شہر اور فلسطین کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ انہیں کہو کہ فلسطین تمہارا ہے، آخر میں یہ خطہ ہم تم کو ہی دیں گے، ابھی ہمارا ساتھ دو۔ لیکن یہ احتیاط ضرور کرنا کہ یہودی بہت چالاک قوم ہے، اسے جب تمہاری طرف سے خطرہ نظر آیا تو تمہارے ہی خلاف ہو جائے گی۔ اس کی دولت اور اس کی لڑکیاں استعمال کرو اور اس کے عوض انہیں فلسطین پیش کرو۔ قلعہ شوبک اور قلعہ کرک سے بہت دور ایک ایسا وسیع خطہ تھا جو مٹی، ریت اور میلوں کی پہاڑیوں اور اونچی نیچی چٹانوں میں گھرا ہوا تھا۔ یہ خطہ کم و بیش 1.5 میل وسیع اور چوڑا تھا۔ اس میں بہت سا علاقہ ریتیلا میدانی تھا اور اس میں کھڈ بھی تھے اور کم اونچی ٹیکریاں بھی۔ جب صلیبی حکمران اور کمانڈر اسلام کی بیخ کنی کے منصوبے بنا رہے تھے اور نہایت پرکشش اور خطرناک طریقے وضع کر رہے تھے، صحرا کا یہ خطہ میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ہزاروں پیادہ عسکری گھوڑ سوار اور شتر سوار بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ تلواریں اور برچیوں کی انیاں چمک رہی تھیں۔
گھوڑوں اور اونٹوں کے دوڑ سے گرد گہرے بادلوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس گرد میں برچیاں بھی اڑ رہی تھیں، تیر بھی۔ پیادہ سپاہی گھوڑوں سے آگے نکل جانے کی رفتار سے دوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گھڑ سوار کھٹ پھلانگ رہے تھے۔ ارد گرد پہاڑیوں کی چوٹیوں پر دو دو سپاہی آرام آرام سے گھوم رہے تھے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں آگ کے شعلے اڑتے اور پہاڑی سے ٹکرا کر بکھرتے اور بجھ جاتے تھے۔ شور و غل آسمان کو ہلا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ایک بلند چٹان پر کھڑا یہ نظارہ انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت دیر سے اس میدان کے ارد گرد کی چٹانوں پر گھوم رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے دو نائب تھے۔ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جس رفتار سے سکھلائی ہو رہی ہے، نئے سپاہی چند دنوں میں تجربے کار ہو جائیں گے۔ ایک نائب نے کہا، آپ نے جن سواروں کو وہ اتنا چوڑا کھٹ پھلانگتے ہوئے دیکھا تھا، وہ سب کرک سے آئے ہوئے سوار ہیں۔ میں انہیں اناڑی سمجھتا تھا، اور تیر اندازوں کا معیار بھی اچھا ہو رہا ہے۔ میدان جنگ کا یہ منظر دراصل ٹریننگ تھی، جس کے متعلق صلاح الدین ایوبی نے بڑے سخت احکام جاری کیے تھے۔ ارد گرد سے بہت سے جوان فوج میں بھرتی کیے گئے تھے، اور کرک سے بھی بہت سے مسلمان چوری چھپے نکل آئے تھے۔ یہ سلطان ایوبی کے جاسوسوں کا کمال تھا کہ کرک سے بھی جوان حاصل کر لیے گئے تھے۔ شوبک کے وہ مسلمان جنہوں نے صلیبیوں کا ظلم و تشدد برداشت کیا تھا، جوش و خروش سے صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہوئے تھے، ان کی ٹریننگ کا انتظام وہیں کر دیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اس میں ذاتی دلچسپی لے رہا تھا۔ اسے اس کے نائب یقین دلا رہے تھے کہ وہ نئی بھرتی کو تھوڑے سے عرصے میں پختہ کار بنا دیں گے۔ سپاہی صرف ہتھیاروں کے استعمال اور جسمانی پھرتی سے تجربے کار نہیں بن سکتا، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ عقل اور جذبے کا استعمال ضروری ہے۔ مجھے ایسی فوج کی ضرورت نہیں جو اندھا دھند دشمن پر چڑھ دوڑے اور صرف ہلاک کرے۔ مجھے ایسی فوج چاہیے جسے معلوم ہو کہ اس کا دشمن کون ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں۔ میری فوج کو علم ہونا چاہیے کہ یہ خدا کی فوج ہے اور خدا کی راہ میں لڑ رہی ہے۔ جوش و خروش جو میں دیکھ رہا ہوں بہت ضروری ہے، مگر مقصد واضح نہ ہو، اپنی حیثیت واضح نہ ہو تو یہ جوش جلدی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ انہیں بتاؤ اور ذہن نشین کراؤ کہ ہم فلسطین کو لینا چاہتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ غداری کتنا بڑا جرم ہے۔ انہیں سمجھاؤ کہ تم صرف فلسطین کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے تحفظ اور فروغ کے لیے لڑ رہے ہو، اور تم آنے والی نسلوں کے وقار کے لیے لڑ رہے ہو۔ عملی سکھائی کے بعد انہیں واز دو اور ان پر ان کی قومی عظمت واضح کرو۔ ہر شام انہیں واز دیے جاتے ہیں سالار اعظم، ایک نائب نے کہا۔ ہم انہیں صرف درندے اور وحشی نہیں بنا رہے، اور یہ خیال رکھو کہ ان کے دلوں میں قوم کی وہ بیٹیاں نقش کر دو جو کفار کے ہاتھوں اغوا اور بے آبرو ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، انہیں قرآن پاک کے وہ ورقیات دلاتے رہنا جنہیں صلیبیوں نے پاؤں تلے مسلا تھا، اور انہیں وہ مسجد یاد دلاتے رہنا جن میں کفار نے گھوڑے اور مویشی باندھے تھے اور باندھ رہے ہیں۔ بیٹی کی عزت اور مسجد کا احترام مسلمانوں کی عظمت کے نشان ہوتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ جس روز تم عصمت اور مسجد کو ذہن سے اتار دو گے، اس روز تم اپنے لیے اس دنیا کو جہنم بنا لو گے، اور آخرت میں جو عذاب ہے اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پہاڑیوں پر جو دو دو چار چار سپاہی گھوم پھر رہے تھے وہ پہرے دار تھے۔ صلیبیوں کے جوابی حملے کا خطرہ موجود تھا۔ دور آگے تک فوج موجود تھی، پھر بھی ٹریننگ کے اس علاقے کے گرد پہرے کی ضرورت تھی۔ ان پہرے داروں میں سے دو ایک چوٹی پر جا رہے تھے، وہ رک گئے۔ انہیں نیچے ایک ٹیکری پر صلاح الدین ایوبی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ ان کی طرف اس کی پیٹھ تھی، فاصلہ 200-250 گز تھا۔ ایک پہرے دار نے کہا، کمبخت کی پوری پیٹھ ہمارے سامنے ہے، اگر یہاں سے تیر چلاؤں تو اس کے دل کے پار کر سکتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ پھر بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اس کے ساتھی نے پوچھا۔ ہاں، دوسرے نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، اگر یہ لوگ ہمیں پکڑ کر جان سے مار ڈالیں تو کوئی بات نہیں، وہ زندہ پکڑ کر ایسے شکنجے میں جکڑیں گے کہ ہمیں اپنے تمام ساتھیوں کے نام بتانے پڑیں گے۔ یہ کام اس کے محافظوں کو کرنے دو، اس کے ساتھی نے کہا۔ اگر صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا اتنا آسان ہوتا تو یہ اب تک زندہ نہ ہوتا۔ یہ کام اب ہو جانا چاہیے، دوسرے نے کہا۔ سنا ہے فاطمی کہتے ہیں کہ تم کچھ کیے بغیر ہم سے منہ مانگی رقم لیتے جا رہے ہو۔
مجھے امید ہے کہ یہ کام جلدی ہو جائے گا، اس کے ساتھی نے کہا۔ سنا تھا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ مصر سے صلاح الدین ایوبی کی غیر حاضری سے وہاں مخالفین کی زمین دوز سرگرمیاں ابھر آئیں تو صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی جسے صرف معجزہ سنبھال سکتا تھا۔ یہ ایک سازش تھی جو فاطمی خلافت کی معزولی اور تخریب کاروں کی گرفتاری کے بعد بظاہر دب گئی تھی، لیکن راکھ میں دبی گئی چنگاری کی طرح دہکتی رہتی تھی۔ اس کی پشت پناہی کرنے والے صلیبی تھے اور اسے عملی جامہ پہنانے والے وہ مسلمان زعماء تھے جن پر سلطان ایوبی کو بھروسہ تھا۔ صلیبیوں نے یہودی لڑکیاں حاصل کر لی تھیں جو عرب اور مصر کی زبان روانی سے بولتی اور اپنے آپ کو ہر رنگ میں ڈھال سکتی تھیں۔ مصر کی انتظامیہ کے متعدد حکام اقتدار میں حصے کی یا کلی طور پر خود مختاری کے خواہش مند تھے۔ ان میں قومی وقار اور جذبہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ حرموں کے بادشاہ تھے۔ ان لوگوں کو اعلی کار بنانے والوں میں فاطمیوں نے دانشمندی کا ثبوت دیا اور انہوں نے حسن بن صبح کے حشیشین کی خدمات بھی حاصل کر لیں۔ اس وقت کے وقائع نگاروں نے، جن میں اسد الاسدی، ابن اسیر، ابن الزر اور ابن جوزی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ صلیبیوں نے سوڈانیوں کو مدد دے کر انہیں مصر پر حملے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ مصر میں جو تھوڑی سی فوج تھی وہ بغاوت کے لیے تیار کر دی گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے حامی سخت پریشان تھے کہ وہ قبل از وقت نہ پہنچا تو مصر ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ان وقائع نگاروں اور دو اور گمنام کاتبوں کی غیر مطبوعہ تحریروں سے ایک کہانی کی کڑیاں ملتی ہیں۔ ان میں قاہرہ کے محکمہ مالیات کے ایک بڑے ناظم خضر الحیات کا ذکر ملتا ہے۔ وہ خزانے کا بھی ذمہ دار تھا۔ دوسرے علاقوں کے جزیے اور تاوان وغیرہ کی رقمیں، زکوٰۃ، سزا کے طور پر وصول ہونے والے جرمانے، عطیات اور نظام مصر کا تمام تر حساب کتاب اور پیسہ مالیات کے محکمے میں آتا اور خرچ ہوتا تھا۔ یہ بڑا ہی اہم اور نازک محکمہ تھا۔ اس کے ناظم کا قابل اعتماد ہونا بہت ضروری تھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوش نصیبی تھی کہ ناظم خضر الحیات دیندار مسلمان تھا۔ ایک رات وہ باہر سے آیا، گھر میں داخل ہوا تو اندھیرے کو چیرتا ہوا ایک تیر آیا جو خضر الحیات کی پیٹھ میں اتر کر دل تک پہنچا۔ اس کی کربناک آواز سن کر ملازم باہر آیا، پھر گھر کے افراد باہر آئے۔ مشعل کی روشنی میں خضر کو اوندھے منہ پڑے دیکھا۔ اتفاق سے کسی نے دیکھ لیا کہ خضر کے دائیں ہاتھ کی انگلی زمین پر تھی اور مٹی پر اس انگلی سے اس نے کچھ لکھا تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ زمین پر اس نے انگلی سے لکھا تھا مصلح۔ ہاں پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس حرف کی گولائی کے نصف میں جا کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ لاش اٹھا لی گئی اور اس لفظ کو محفوظ رکھا گیا۔ ایک آدمی کو کوتوال غیاث بلبیس کو بلانے دوڑا دیا گیا۔ یہی کہا جا سکتا تھا کہ خضر نے مرتے مرتے مٹی پر اپنے قاتل کا نام لکھا ہے۔ غیاث بلبیس کوتوال بھی تھا اور مصر کی تمام تر پولیس کا حاکم اعلیٰ بھی۔ یہ بھی صلاح الدین ایوبی کا قابل اعتماد حاکم تھا۔ علی بن سفیان کی طرح شہری جرائم کا ماہر سراغ رسان تھا۔ بلبیس نے آتے ہی زمین پر لکھے ہوئے لفظ مصلح کو غور سے دیکھا۔ اتنے میں شہر کا نائب ناظم مصلح الدین خضر کے قتل کی خبر سن کر آ گیا۔ بلبیس نے اسے دیکھتے ہی زمین پر پاؤں رگڑ کر مصلح کا لفظ مٹا دیا۔ مصلح الدین چونکہ شہر کا نائب تھا اس لیے کوتوالی کا محکمہ اس کے ماتحت تھا۔ اس نے بلبیس کو حکم کے لہجے میں کہا، قاتل کا سراغ صبح سے پہلے مل جانا چاہیے، میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ بلبیس نے اسے یقین دلایا کہ قاتل کو جلدی پکڑ لیا جائے گا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ رات کو ہی بلبیس نے خضر الحیات کے نائب معاون اور اس کے دفتر میں ان افراد کو بلا لیا جو مقتول کے قریب رہتے تھے اور بتا سکتے تھے کہ قتل کے روز ان کی سرگرمیاں کیا رہیں۔ ان لوگوں سے اسے پتہ چلا کہ آج شہری انتظامیہ کے حاکم اعلیٰ کا ایک اجلاس تھا جس میں فوج کا کوئی نمائندہ نہیں تھا۔ خضر کا نائب اس کی مدد کے لیے اجلاس میں شریک تھا۔ اجلاس میں مالیات کے سلسلے میں فوج کے اخراجات زیر بحث آئے تو خضر نے کہا کہ مصر میں بعض اخراجات روکنے پڑیں گے کیونکہ امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے شوبک میں بہت سی فوج بھرتی کی ہے جس کے لیے کثیر رقم کی ضرورت ہے۔ نائب ناظم مصلح الدین نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ فوج کے اخراجات غیر ضروری ہیں۔ مزید فوج بھرتی کرنے کے بجائے ہمیں توجہ اس فوج کے مسائل کی طرف دینی چاہیے جو پہلے ہی ہمارے لیے ایک مہنگا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ اس نے بتایا کہ مصر میں جو فوج ہے
اس میں بے اطمینانی اور بدامنی پائی جاتی ہے۔ شوبک سے جو مال غنیمت ہاتھ آیا ہے اس میں سے اس فوج کے لیے کوئی حصہ نہیں بھیجا گیا۔ خضر الحیات نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر مصر نے مال غنیمت تقسیم کرنے کی بدعت ختم کر دی ہے؟ یہ نہایت اچھا فیصلہ ہے۔ مال غنیمت کے لالچ سے لڑنے والی فوج کا کوئی قومی جذبہ اور مذہبی نظریہ نہیں ہوتا۔ اس مسئلے پر بحث ترش کلامی میں بدل گئی۔ مصلح الدین نے یہاں تک کہہ دیا کہ امیر مصر مصری سپاہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کر رہا جتنا شامی اور ترک سپاہیوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اس نے غصے میں کچھ اور ناروا باتیں کہہ دیں، جن کے جواب میں خضر نے کہا، مصلح، تمہاری زبان سے صلیبی اور فاطمی بول رہے ہیں۔ اس پر اجلاس ہنگامے کی صورت اختیار کر گیا اور برخاست ہو گیا۔ خضر الحیات کے معاون اور نائب نے بتایا کہ اجلاس کے بعد مصلح الدین خضر الحیات کے دفتر میں آیا۔ وہاں پھر ان میں گرما گرمی ہوئی۔ مصلح الدین خضر کو اس پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مصری فوج مطمئن نہیں۔ اس نے پھر وہی باتیں دہرائیں جو اس نے اجلاس میں کہی تھیں۔ خضر الحیات نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو میں یہ مسئلہ تمہاری طرف سے امیر مصر کے آگے رکھ دوں گا، لیکن میں یہ ضرور لکھوں گا کہ تم نے اجلاس میں تمام شرکاء کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ امیر مصر فوج میں امتیازی سلوک کر رہا ہے، اور میں یہ بھی لکھوں گا کہ تم نے ہمیں یہ یقین دلانے کی بھی کوشش کی کہ صلاح الدین ایوبی نے شوبک کا مال غنیمت شامیوں اور ترکوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میں یہ رائے ضرور دوں گا کہ تم نے جو الزامات عائد کیے ہیں انہیں سچ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور فوج میں جو افواہیں دشمن پھیلا رہا ہے ان کے متعلق تم نے کہا ہے کہ یہ افواہیں نہیں بلکہ سچ ہے۔ خضر الحیات کے نائب نے بیان دیا کہ مصلح الدین جب خضر کے کمرے سے نکلا تو اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے گئے تھے، اگر تم زندہ رہے تو سب کچھ لکھ کر صلاح الدین ایوبی کے آگے رکھ دینا۔ غیاث بلبیس نے فوری طور پر مصلح الدین سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک تو اس کی حیثیت بہت اونچی تھی، اور دوسرے یہ کہ بلبیس اس کے خلاف مزید شہادت جمع کرنا چاہتا تھا۔ اسے ڈر یہ تھا کہ اگر اس نے مصلح الدین پر بغیر ٹھوس شہادت کے ہاتھ ڈالا تو یہ اقدام اس کے اپنے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اگر صلاح الدین ایوبی قاہرہ میں موجود ہوتا تو بلبیس اس کی پشت پناہی حاصل کر لیتا۔ وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ یہ قتل ذاتی رنجش کا نتیجہ نہیں۔ خضر الحیات ذاتی رنجش رکھنے والا حاکم نہیں تھا۔ رات کو اس نے چند ایک لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے اور تفتیش میں لگا رہا، اپنے خفیہ آدمیوں کو بھی سرگرم کر دیا، لیکن اسے کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ بعد کی شہادتوں اور واقعات سے جو واردات سامنے آئی وہ کچھ اس طرح بنتی ہے کہ قتل کی رات سے اگلی رات مصلح الدین اپنے گھر گیا تو پہلی بیوی نے اسے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے 20 اشرفیاں مصلح الدین کے آگے کرتے ہوئے کہا، خضر الحیات کا قاتل یہ 20 اشرفیاں واپس کر گیا ہے اور کہہ گیا ہے کہ تم نے 50 اشرفیاں اور سونے کے 2 ٹکڑے کہے تھے۔ میں نے تمہارا کام کر دیا تو تم نے صرف 20 اشرفیاں بھیجی ہیں۔ یہ میں تمہاری بیوی کو واپس دے چلا ہوں، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اب 100 اشرفیاں اور سونے کے 2 ٹکڑے لوں گا۔ اگر 2 دن تک مال نہ پہنچا تو ویسا ہی تیر جو خضر کے دل میں اترا ہے تمہارے بھی دل میں اتر جائے گا۔ مصلح الدین کا رنگ اڑ گیا، سنبھل کر بولا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون تھا وہ؟ میں نے کسی کو خضر الحیات کے قتل کے لیے یہ رقم نہیں بھیجی تھی۔ تم خضر کے قاتل ہو؟ بیوی نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ قتل کی کیا وجہ ہے، اتنا ضرور معلوم ہے کہ تم نے اسے قتل کرایا ہے۔ یہ مصلح الدین کی پہلی بیوی تھی۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، بمشکل 30 سال کی ہوگی۔ خاصی خوبصورت عورت تھی۔ کوئی 1 ماہ قبل وہ گھر میں ایک غیر معمولی طور پر خوبصورت اور جوان لڑکی لے آیا تھا۔ ایک خاوند کے لیے بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس زمانے میں زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج تھا۔ کوئی بیوی دوسری بیویوں سے حسد نہیں کرتی تھی، مگر مصلح الدین نے پہلی بیوی کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ جب سے نئی بیوی آئی تھی اس نے پہلی بیوی کے کمرے میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بیوی نے اسے کئی بار بلایا تو بھی وہ نہ گیا۔ بیوی کے اندر انتقامی جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ آدمی جو اسے 20 اشرفیاں دے گیا تھا غالباً مصلح الدین سے بڑا ہی سنگین انتقام لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس کی پہلی بیوی کو بتا دیا تھا کہ خضر الحیات کو مصلح الدین نے قتل کرایا ہے۔ تم اپنی زبان بند رکھنا، مصلح الدین نے بیوی کو باروب لہجے میں کہا۔ یہ میرے کسی دشمن کی چال ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں میری دشمنی کے سوا اور رہا ہی کیا ہے؟ بیوی نے پوچھا۔
میرے دل میں تمہارے لیے پہلے والی محبت ہے۔ مصلح الدین نے کہا، کیا تم اس آدمی کو پہچانتی ہو؟ اس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا۔ بیوی نے کہا، مگر تمہارا نقاب اتر گیا ہے، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ مصلح الدین نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر بیوی نے اسے بولنے نہ دیا۔ اس نے کہا، مجھے شک ہے تم نے بیت المال کی رقم ہضم کی ہے جس کا علم خضر الحیات کو ہو گیا تھا۔ تم نے کرائے کے قاتل سے اسے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ مجھ پر جھوٹے الزام عائد نہ کرو۔ مصلح الدین نے کہا، مجھے رقم ہضم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں نہیں، اس فرنگن کو رقم کی ضرورت ہے جسے تم نے نکاح کے بغیر گھر رکھا ہوا ہے۔ بیوی نے جل کر کہا، تمہیں شراب کے لیے رقم کی ضرورت ہے؟ اگر یہ الزام جھوٹا ہے تو بتاؤ کہ یہ 4 گھوڑوں کی بھگی کہاں سے آئی ہے؟ گھر میں آئے دن ناچنے والیاں جو آتی ہیں وہ کیا مفت آتی ہیں؟ شراب کی جو دعوتیں دی جاتی ہیں ان کے لیے رقم کہاں سے آتی ہے؟ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ مصلح الدین نے غصے اور پیار کے ملے جلے لہجے میں کہا، مجھے معلوم کر لینے دو وہ آدمی کون تھا جو یہ خطرناک چال چل گیا ہے۔ اصل حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ میں اب چپ نہیں رہ سکوں گی، بیوی نے کہا، تم نے میرا سینہ انتقام سے بھر دیا ہے۔ میں سارے مصر کو بتاؤں گی کہ میرا خاوند قاتل ہے، ایک مومن کا قاتل۔ تم میری محبت کے قاتل ہو، اس قتل کا انتقام لوں گی۔ مصلح الدین منت سماجت کر کے اسے چپ کرانے لگا اور اسے قائل کر لیا کہ وہ صرف 2 روز چپ رہے تاکہ وہ اس آدمی کو تلاش کر کے ثابت کر سکے کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ اس نے بیوی کو یہ بھی بتایا کہ غیاث بلبیس نے چند ایک مشتبہ افراد پکڑ لیے ہیں اور قاتل بہت جلدی پکڑا جائے گا۔ رات گزر گئی، اگلا دن بھی گزر گیا۔ مصلح الدین گھر سے غائب رہا۔ اس کی دوسری بیوی یاداشتہ بھی کہیں نظر نہ آئی۔ شام کے بعد مصلح الدین گھر آیا اور پہلی بیوی کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کرتا رہا۔ بیوی اس کے فریب میں نہیں آنا چاہتی تھی مگر پیار کے دھوکے میں آ گئی۔ مصلح الدین نے اسے کہا کہ وہ اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہے جو 20 اشرفیاں دے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سو گئی۔ اس رات مصلح الدین نے ملازموں کو چھٹی دے دی تھی۔ گھر میں ایسی خاموشی تھی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ مصلح الدین بہت دیر سوئی ہوئی بیوی کے کمرے میں رہا، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ آدھی رات کا عمل ہوگا، ایک آدمی اس گھر کی باہر والی دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک آدمی اس کے کندھوں پر چڑھ گیا، تیسرا آدمی ان دونوں کو سیڑھی بنا کر اوپر گیا اور دیوار سے لٹک کر اندر کی طرف کود گیا۔ اس نے اندر سے بڑا دروازہ کھول دیا۔ اس کے دونوں ساتھی اندر آ گئے۔ اس گھر میں رکھوالی والا کتا ہر رات کھلا رہتا تھا۔ اس رات وہ بھی ڈربے میں بند تھا۔ شاید ملازم جاتے ہوئے بھول گئے تھے کہ اسے کھلا رہنا ہے۔ تینوں آدمی برآمدے میں چلے گئے۔ اندھیرا گہرا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتے گئے، گھپ اندھیرے میں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے۔ ایک نے اس کمرے کے دروازے پر جا ہاتھ رکھا جس میں مصلح الدین کی پہلی بیوی، جسے وہ فاطمہ کے نام سے بلایا کرتا تھا، سوئی ہوئی تھی۔ کیواڑ کھل گیا۔ کمرہ تاریک تھا۔ تینوں آدمی اندر گئے اور اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے فاطمہ کے پلنگ تک پہنچ گئے۔ ایک آدمی کا ہاتھ فاطمہ کے منہ پر لگا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سمجھی کہ مصلح الدین کا ہاتھ ہے۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کے جواب میں ایک آدمی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ کر کپڑے کا کچھ حصہ اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ فوراً بعد تینوں نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ ایک نے منہ پر ایک اور کپڑا کس کر باندھ دیا۔ ایک نے ایک بوری کی طرح تھیلا کھولا۔ دوسرے 2 آدمیوں نے فاطمہ کو دوہرا کر کے رسیوں سے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھے اور اسے تھیلے میں ڈال کر تھیلے کا منہ بند کر دیا۔ انہوں نے تھیلا اٹھایا اور باہر نکل گئے۔ بڑے دروازے سے بھی نکل گئے۔ گھر میں کوئی مرد ملازم نہیں تھا۔ خادمائیں بھی اس رات چھٹی پر تھیں۔ تھوڑی دور ایک درخت کے ساتھ 3 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ تینوں آدمی گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ ایک نے تھیلا اپنے آگے رکھ لیا۔ تینوں گھوڑے قاہرہ سے نکل گئے اور سکندریہ کا رخ کر لیا۔ صبح ملازم آ گئے۔ مصلح الدین نے فاطمہ کے متعلق پوچھا۔ 2 خادماؤں نے اسے تلاش کر کے بتایا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ بہت دیر تک جب اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو مصلح الدین ایک خادمہ کو الگ لے گیا۔ بہت دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر اسے ساتھ لیے غیاث بلبیس کے پاس چلا گیا۔ اسے کہا کہ اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس نے اس شک کا اظہار کیا کہ خضر الحیات کو فاطمہ نے قتل کرایا ہے اور خضر نے مرتے مرتے انگلی سے مصلح جو لکھا تھا وہ دراصل مصلح کی بیوی لکھنا چاہتا تھا، لیکن موت نے تحریر پوری نہ ہونے دی۔
اس کے ثبوت میں اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ وہ بلبیس کو اس آدمی کے متعلق بتائے۔ خادمہ نے بیان دیا کہ پرسوں شام ایک اجنبی آیا جس کے چہرے پر نقاب تھا۔ اس وقت مصلح الدین گھر پر نہیں تھا۔ اس آدمی نے دروازے پر دستک دی تو یہ خادمہ باہر نکل گئی۔ اجنبی نے کہا کہ اس لیے وہ فاطمہ سے نہیں مل سکتا۔ اس نے کہا کہ فاطمہ سے یہ کہہ دو کہ وہ اشرفیاں واپس کرنے آیا ہے، کہتا ہے کہ میں پوری رقم لوں گا۔ خادمہ نے فاطمہ کو بتایا تو اس نے اس آدمی کو اندر بلا لیا۔ خادمہ نے بیان میں کہا کہ فاطمہ نے اسے برآمدے میں کھڑا رہنے کو کہا اور یہ ہدایت دی کہ کوئی آ جائے تو میں اسے خبردار کر دوں۔ خادمہ کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑی رہی۔ اندر کی باتیں جو اسے سنائی تھیں ان میں اس آدمی کا غصہ اور فاطمہ کی منت سماجت تھی۔ ان باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ فاطمہ نے اس آدمی سے کہا تھا کہ علی بن سفیان کے نائب حسن بن عبداللہ کو قتل کرنا ہے، جس کے عوض وہ اسے 50 اشرفیاں اور 2 ٹکڑے سونا دے گی۔ خادمہ کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ فاطمہ نے اس آدمی کو 20 اشرفیاں کس وقت اور کہاں بھیجی تھیں اور کون لے گیا تھا۔ وہ پوری 50 اشرفیاں مانگ رہا تھا۔ فاطمہ اسے کہہ رہی تھی کہ اس نے غلط آدمی کو قتل کیا ہے۔ یہ نقاب پوش اجنبی کہہ رہا تھا کہ تم نے یقین کے ساتھ بتایا تھا کہ حسن بن عبداللہ فلاں وقت خضر الحیات کے گھر جائے گا۔ وہ گھات میں بیٹھ گیا۔ اس نے ایک آدمی کو خضر کے گھر کے دروازے کے قریب جاتے دیکھا۔ اس کا قد بد حسن بن عبداللہ کی طرح تھا۔ قتل کرتے وقت اتنی مہلت نہیں ملی کہ شکار کو اچھی طرح دیکھ کر یقین کر لیا جائے۔ تم نے جو وقت بتایا تھا یہ وہی وقت تھا۔ میں نے تیر چلا دیا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ فاطمہ سے 50 اشرفیاں مانگ رہا تھا۔ فاطمہ نے پہلے تو منت سماجت کی، پھر وہ بھی غصے میں آ گئی اور کہا کہ اصل آدمی کو قتل کرو گے تو ان 20 اشرفیوں کے علاوہ 50 اشرفیاں اور سونے کے 2 ٹکڑے دوں گی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں نے کام کر دیا ہے، اس کی پوری اجرت لوں گا۔ فاطمہ نے انکار کر دیا۔ وہ آدمی بڑے غصے میں یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں پوری اجرت وصول کر لوں گا۔ فاطمہ نے خادمہ کو سختی سے کہا کہ وہ اس آدمی کے متعلق کسی سے ذکر نہ کرے۔ اس نے خادمہ کو 2 اشرفی انعام میں دیا۔ آج صبح وہ اس کے کمرے میں گئی تو فاطمہ وہاں نہیں تھی۔ اسے شک ہے کہ اس آدمی نے انتقاماً اسے اغوا کر لیا ہے۔ غیاث بلبیس نے کچھ سوچ کر مصلح الدین کو باہر بھیج دیا اور خادمہ سے پوچھا، یہ بیان تمہیں کس نے پڑھایا ہے، فاطمہ نے یا مصلح الدین نے؟ فاطمہ تو یہاں نہیں ہے۔ اس نے کہا، یہ میرا اپنا بیان ہے، مجھے سچ بتا دو۔ بلبیس نے کہا، فاطمہ کہاں ہے، وہ کس کے ساتھ گئی ہے؟ خادمہ گھبرانے لگی، کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ بلبیس نے کہا، کوتوالی کے تہ خانے میں جانا چاہتی ہو، اب تم واپس نہیں جا سکو گی۔ وہ غریب عورت تھی، اسے معلوم تھا کہ کوتوالی کے تہ خانے میں جا کر سچ اور جھوٹ الگ الگ ہو جاتے ہیں اور اس سے پہلے جسم کے جوڑ بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ رو پڑی اور بولی، سچ کہتی ہوں تو آقا سزا دیتا ہے، جھوٹ بولتی ہوں تو آپ سزا دیتے ہیں۔ بلبیس نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اسے تحفظ کا یقین دلا دیا۔ خادمہ نے کہا، میں نے قتل کے دوسرے روز صرف اتنا دیکھا تھا کہ ایک نقاب پوش آیا تھا۔ آقا مصلح الدین گھر نہیں تھے۔ نقاب پوش نے فاطمہ کو باہر بلایا تھا۔ وہ بڑے دروازے کے باہر اور فاطمہ اندر تھی۔ وہ اس کے سامنے نہیں ہوئی۔ خادمہ نے اسے دیکھا تھا، لیکن کسی نے بھی قریب جا کر نہیں سنا کہ اس کے درمیان کیا باتیں ہوئی۔ نقاب پوش چلا گیا تو فاطمہ اندر آئی۔ اس نے چھوٹی سی ایک تھیلی اٹھا رکھی تھی۔ فاطمہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ دوسری شام مصلح الدین نے 4 ملازموں اور سائز کو رات بھر کی چھٹی دے دی تھی۔ 4 ملازموں میں 2 مرد اور 2 عورتیں ہیں۔ اس سے پہلے ملازموں کو کبھی رات بھر کے لیے چھٹی دی گئی ہے؟ بلبیس نے پوچھا۔ کبھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ کوئی ایک ملازم کبھی چھٹی لے لیتا ہے، سب کو کبھی چھٹی نہیں دی گئی۔ خادمہ نے سوچ کر کہا، عجیب بات یہ ہے کہ آقا نے کہا تھا کہ آج رات کتے کو بندھا رہنے دیں۔ اس سے پہلے ہر رات کتا کھلا رکھا جاتا تھا۔ بڑا خونخوار کتا ہے، اجنبی کی بو پر چیرنے پھاڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مصلح الدین کے تعلقات فاطمہ کے ساتھ کیسے تھے؟ غیاث بلبیس نے پوچھا۔ بہت کچھے ہوئے، خادمہ نے بتایا۔ آقا ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی لایا ہے جس نے آقا کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ فاطمہ کے ساتھ آقا کی بول چال بھی بند ہے۔ غیاث بلبیس نے خادمہ کو الگ بٹھا کر مصلح الدین کو اندر بلایا اور باہر نکل گیا۔
واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 سپاہی تھے۔ انہوں نے مصلح الدین کو دائیں اور بائیں بازوؤں سے پکڑ لیا اور باہر لے جانے لگے۔ مصلح الدین نے بہت احتجاج کیا۔ بلبیس یہ حکم دے کر باہر نکل گیا کہ اسے قید میں ڈال دو۔ اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ مصلح الدین کے گھر پر پہرا کھڑا کر دو، کسی کو باہر نہ جانے دو۔ اس وقت فاطمہ قاہرہ سے بہت دور شمال کی طرف ایک ایسی جگہ پہنچ چکی تھی جہاں ارد گرد اونچے ٹیلے، سبزہ اور پانی بھی تھا۔ یہ جگہ عام راہ گزر سے ہٹی ہوئی تھی۔ وہاں وہ سورج نکلنے کے وقت پہنچی تھی۔ گھوڑے رک گئی، اسے تھیلے سے نکالا گیا، اس کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا گیا اور ہاتھ پاؤں بھی کھول دیے گئے۔ اس کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے۔ وہ 3 نقاب پوشوں کے نرغے میں تھی۔ 3 گھوڑے کھڑے تھے۔ فاطمہ چیخنے چلانے لگی۔ نقاب پوشوں نے اسے پانی پلایا اور کچھ کھانے کو دیا۔ وہ ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں پانی اور کھانا گیا اور تازہ ہوا لگی تو جسم میں طاقت آ گئی۔ وہ اچانک اٹھی اور دوڑ پڑی۔ تینوں بیٹھے دیکھتے رہے، کوئی بھی اس کے تعاقب میں نہ گیا۔ دور جا کر وہ ایک ٹیلے کی اوٹ میں ہو گئی تو ایک نقاب پوش گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی اور فاطمہ کو جا لیا۔ وہ دوڑ دوڑ کر تھک گئی، لیٹ گئی۔ نقاب پوش نے اسے اٹھا کر گھوڑے پر ڈال لیا اور خود اس کے پیچھے سوار ہو کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا۔ بھاگو، ایک نے اسے تحمل سے کہا۔ کہاں تک بھاگو گی؟ یہاں سے تو کوئی تنومند مرد بھی بھاگ کر قاہرہ نہیں پہنچ سکتا۔ فاطمہ روتی ہوئی چیختی اور گالیاں دیتی رہی۔ ایک نقاب پوش نے اسے کہا، اگر ہم تمہیں قاہرہ واپس لے چلیں تو بھی تمہارے لیے کوئی پناہ نہیں، تمہیں تمہارے خاوند نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، فاطمہ نے چلا کر کہا۔ یہ سچ ہے، اس نے کہا۔ ہم نے تمہیں اجرت کے طور پر لیا ہے، تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں تمہارے ہاتھ میں 20 اشرفیوں کی تھیلی دے آیا تھا۔ تم نے خاوند سے کہہ دیا کہ تم قاتل ہو، اور تم نے یہ بے وقوفی کی کہ اسے یہ بھی بتا دیا کہ تم کوتوال کو بتا دو گی۔ وہ تم سے پہلے ہی تنگ آیا ہوا تھا۔ اس کی داشتہ نے اس کے دل پر اور اس کی عقل پر قبضہ کر لیا تھا۔ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اور کیا کرنے آئی ہے۔ دوسرے دن تمہارا خاوند ہمارے ٹھکانے پر آیا۔ ایسا بے ایمان آدمی ہے کہ اس نے ہمیں خضر الحیات کے قتل کے عوض 50 اشرفی اور سونے کے 2 ٹکڑے دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر کام ہو گیا تو صرف 20 اشرفی بھیجی۔ میں نے تمہیں استعمال کیا اور یہ رقم تمہارے ہاتھ میں دے دی تاکہ تمہیں بھی اس راز کا علم ہو جائے۔ ہمارا تیر نشانے پر بیٹھا۔ دوسرے دن وہ ہمارے ٹھکانے پر آیا اور 50 اشرفیاں دینے لگا۔ سونے کے ٹکڑے پھر ہضم کر رہا تھا۔ میرے ان ساتھیوں نے کہا کہ اب ہم بہت زیادہ اجرت لیں گے، اگر وہ نہیں دے گا تو ہم کسی نہ کسی طرح کوتوال تک خبر پہنچا دیں گے۔ اسے اب خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ تمہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ قاتل وہی ہے۔ اس کا علاج اس نے یہ سوچا کہ ہمیں کہا کہ تم میری بیوی کو اٹھا لے جاؤ، میں تمہارے لیے راستہ صاف کر دوں گا۔ ہم جان گئے کہ وہ اپنی داشتہ کے زیر اثر تم سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اور اب وہ اس لیے تمہیں غائب کرنا چاہتا ہے کہ تم اس کے جرم کی گواہ بن گئی ہو، اور اسے بھی کہہ چکی ہو کہ تم کوتوال کو خبر کر دو گی۔ فاطمہ کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر ان تینوں کو باری باری دیکھتی تھی۔ ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ یہ آنکھیں ڈراؤنی اور خوفناک تھیں۔ ان کی زبان میں مٹھاس اور اپنائیت کی جھلک ضرور تھی۔ انہوں نے اسے دھمکی نہیں دی، بلکہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کا تڑپنا، رونا اور بھاگنا بیکار ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا تھا، نقاب پوش نے اسے کہا۔ جب مصلح الدین نے کہا کہ میری بیوی کو اجرت کے طور پر اٹھا لے جاؤ تو میں نے سکندریہ کی منڈی کے بھاؤ سے تمہاری قیمت کا اندازہ کیا۔ تم ابھی جوان ہو اور تم حسین بھی ہو، تم بڑے اچھے داموں بک سکتی ہو۔ ہم مان گئے۔ اگر تمہارا خاوند ہمیں اتنی زیادہ اجرت نہ دیتا تو ہم نے اسے بتا دیا تھا کہ اسے زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا اور اس کی داشتہ کو اغوا کر لیا جائے گا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ آج رات اس کے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہوگا، کتا بھی بندھا ہوا ہوگا، البتہ بڑا دروازہ اندر سے بند ہوگا کہ تم دیکھ لو تو شک نہ کرو۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کر تمہارے گھر کی دیوار پھلانگی۔ ہم نے ہاتھوں میں خنجر لے رکھے تھے اور ہم سنبھل سنبھل کر چل رہے تھے، کیونکہ ہمیں تمہارے خاوند پر بھروسہ نہیں تھا، وہ ہمیں مروا سکتا تھا۔ لیکن ایسا نہ ہوا، ہمارے لیے راستہ واقعی صاف تھا، تمہیں اٹھایا اور لے آئے۔ اس نے یہ کہانی تمہیں اس لیے سنائی ہے کہ تم اپنے خاوند کے گھر کو دل سے نکال دو، دوسرے نقاب پوش نے کہا۔
ہم تمہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم 3 آدمی اکیلی عورت کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ ہم بے وفاری ہیں، کرائے کا قتل اور اغوا ہمارا پیشہ ہے۔ ہم تمہارے جسم کے ساتھ کھیل کر خوش ہونے والے نہیں۔ 3 مرد ایک عورت کو اغوا اور مجبور کر کے تفریح کریں تو یہ کوئی فخر والی بات نہیں۔ تم مجھے سکندریہ کے بازار میں بیچو گے؟ فاطمہ نے بے بسی کے لہجے میں پوچھا۔ میری قسمت میں اب عصمت فروشی لکھی ہے۔ نہیں، ایک نقاب پوش نے جواب دیا۔ عصمت فروشی کے لیے جنگلی اور صحرائی لڑکیاں خریدی جاتی ہیں۔ تم حرم کی چیز ہو، کسی باعزت امیر کے پاس جاؤ گی۔ ہمیں بھی تو اچھی قیمت چاہیے، ہم تمہیں مٹی میں نہیں پھینکیں گے۔ تم اب رونا اور غم کرنا چھوڑ دو تاکہ تمہارے چہرے کی دلکشی اور رونق قائم رہے، ورنہ تم عصمت فروشی کے قابل رہ جاؤ گی۔ تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ یہ دیکھ کر کہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی بیہودہ حرکت نہیں کی، دست درازی نہیں کی، فاطمہ کو کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ رات بھر وہ اذیت میں بھی رہی تھی۔ تھیلے میں دوہری کر کے اسے باندھ دیا گیا تھا، جسم درد کر رہا تھا۔ وہ لیٹی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل خوف اور گھبراہٹ کی گرفت میں تھا۔ اس صورتحال کو وہ قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ تینوں نقاب پوش سوئے ہوئے ہیں، وہ بھی رات بھر کے جاگے ہوئے تھی۔ فاطمہ نے پہلے تو یہ سوچا کہ کسی ایک کا خنجر نکال کر تینوں کو قتل کر دے، لیکن اتنی جرأت نہ کر سکی۔ تینوں کو قتل کرنا آسان نہیں تھا۔ اس نے گھوڑے دیکھے، ان لوگوں نے گھوڑے سے زینیں نہیں اتاری تھیں۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں ایک گھوڑے تک پہنچی۔ سورج ٹیلوں کے پیچھے جا رہا تھا اور فاطمہ کو معلوم ہی نہ تھا کہ وہ قاہرہ سے کس طرف اور کتنی دور ہے۔ اس نے یہ خطرہ مول لے لیا اور صحرا کی وسعت میں بھٹک بھٹک کر مر جائے گی، ان لوگوں کے ہاتھ سے ضرور نکلے گی۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی ایڑ لگا دی۔ ٹاپوؤں نے نقاب پوشوں کو جگا دیا۔ انہوں نے فاطمہ کو ٹیلے کی اوٹ میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ 2 نقاب پوش گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تعاقب میں گھوڑے سرپٹ بھگا دیے۔ فاطمہ کے لیے مشکل یہ تھی کہ اسے ٹیلوں کے قید خانے سے نکلنے کا راستہ معلوم نہ تھا۔ صحرائی ٹیلے بھول بھلائیوں جیسے تھے، صرف صحرا کے بھیدی ان سے واقف ہوتے ہیں۔ فاطمہ ایسے رخ کھولی جہاں آگے ایک اور ٹیلے نے راستہ روک رکھا تھا۔ اس نے وہاں جا کر پیچھے دیکھا تو نقاب پوش تیزی سے اس کے قریب آ رہے تھے۔ اس نے گھوڑے کو ٹیلے پر چڑھا دیا اور ایڑ مارتی گئی۔ گھوڑا اچھا تھا، اوپر جا کر پرے اتر گیا۔ وہ ایک طرف کو گھوڑا موڑ لے گئی، آگے راستہ مل گیا۔ نقاب پوش بھی پہنچ گئے۔ فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ فاطمہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا جب اس نے اپنے سامنے سمندر کی طرح کھلا صحرا اور 4 شتر سوار اپنی سمت آتے دیکھے۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، بچاؤ، ڈاکوؤں سے بچاؤ۔ وہ ان تک پہنچ گئی۔ اس کے پیچھے دونوں نقاب پوشوں کے گھوڑے باہر آئے۔ شتر سواروں کو دیکھ کر انہوں نے گھوڑوں کی باگیں کھینچیں اور گھوڑے موڑے بھی۔ شتر سواروں نے اونٹ دوڑا دیے۔ ایک نے کمان میں تیر رکھ کر چھوڑا تو تیر ایک گھوڑے کی گردن میں اتر گیا۔ گھوڑا درد سے تڑپا، اچھلا اور بے قابو ہو گیا۔ سوار کود گیا۔ شتر سواروں نے انہیں للکارا تو دوسرے نے گھوڑا روک لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ 4 شتر سوار تیر اندازوں کی عزت میں ہیں۔ فاطمہ نے بتایا کہ ان کا ایک ساتھی اندر ہے۔ ان دونوں کو پکڑ لیا گیا۔ یہ چاروں سلطان ایوبی کی فوج کے کسی گشتی دستے کے سپاہی تھے۔ سلطان ایوبی نے سارے صحرا میں گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا تھا تاکہ اچانک حملے کا خطرہ نہ رہے اور صلیبی تقریب کار مصر میں داخل نہ ہو سکے۔ ان گشتی دستوں کا بہت فائدہ تھا۔ انہوں نے کئی مشتبہ لوگ پکڑے تھے۔ اب یہ نقاب پوش ان کے پھندے میں آ گئے۔ فاطمہ نے انہیں بتایا کہ اسے کس طرح یہاں تک لایا گیا ہے، وہ کس کی بیوی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ناظم مالیات قتل ہو گیا ہے۔ قتل اس کے خاوند مصلح الدین نے کرایا ہے جو شہر کا ناظم ہے، اور قاتل ان تینوں میں سے ایک ہے۔ تیسرے نقاب پوش کو بھی پکڑ لیا گیا۔ ان سے خنجر لے لیے گئے، ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ ان کا ایک گھوڑا تیر لگنے سے بھاگ گیا تھا۔ ایک گھوڑے پر 2 نقاب پوشوں کو اور تیسرے پر ایک کو بٹھا کر سپاہی اپنے کمانڈر کے پاس لے چلے۔ فاطمہ کو انہوں نے اونٹ پر بٹھا لیا۔ اس اونٹ کا سوار اپنے ایک ساتھی کے پیچھے سوار ہو گیا۔ اس قافلے کے سامنے 4 میل کی مسافت تھی جو انہوں نے سورج غروب ہونے تک طے کر لی۔ وہ ایک نخلستان تھا جہاں خیمے بھی نصب تھے۔ یہ اس دستے کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ فاطمہ کو اس کماندار کے سامنے پیش کیا گیا۔ تینوں نقاب پوشوں کو پہرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔
انہیں اگلے روز قاہرہ بھیجنا تھا۔